इस टेस्ट मैच का 5वां दिन बाबर आजम की टेस्ट कैरियर का और उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। वेलकम टू सब बैट एंड चैट दोस्तों, एक बार फिर आपके लिए हाजिर हुए हैं। और ब्रिलियंट डे ऑफ क्रिकेट आज हमने देखा। पहली दफ़ा इस सीरीज़ में ऐसे लगा कि किसी दिन पिच, वेदर और दूसरी चीज़ों से इम्पोर्टेंट क्रिकेट नज़र आई। तो आज मैं काफ़ी खुश हूँ कि लक्की भाई भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले लक्की भाई से ही सवाल पूछूंगा, उसके बाद हीरा भाई और फैफू भाई का भी थैंक यू कि आपने आज ज्वाइन किया। लक्की भाई ये बताएं, क्योंकि आप लास्ट शोज में हमारे साथ नहीं थे, इस टूर के बारे में ओवरऑल आप कितना एंजॉय कर रहे हैं, और इस मैच को अगर आप देखना चाहें, इस पे आना चाहें, तो क्या कहते हैं, कैसा लगा अब तक मैच? जी बहुत शुक्रिया उम्मी भाई। थैंक यू, आपने पहला सवाल ही मुझसे कर लिया है मेरे आज कमबैक शो में। सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू करना चाहता हूँ, हीरा भाई का और फैफू भाई का, जिन्होंने मुझे आज वापस आने दिया। मुझे तो ये था कि आप मुझे भूल ही ना गए हों और मुझे वापस ही ना आने दें। देखिए, आपने सीरीज़ के हवाले से सवाल किया कि सीरीज़ को मैं कैसा देख रहा हूँ। अच्छा देख रहा हूँ सीरीज़ को। बहुत खुशी की बात है कि ऑस्ट्रेलिया की नेशनल टीम जो है, फुल स्ट्रेंथ टीम पाकिस्तान का दौरा कर रही है। पहले टेस्ट पे हमने देखा कि बैटिंग ने डोमिनेट किया पूरा टेस्ट। ये थोड़ा सा पाकिस्तान को एज हासिल रहा, क्योंकि पाकिस्तान की सिर्फ 4 विकेटें गईं और ऑस्ट्रेलिया की जो टीम थी वो एक इनिंग्स में फुल उनकी विकेटें गुजरी थी 10 की 10। तो लेकिन काफ़ी उस पिच के बारे में भी बात हुई, आपने भी अपने शो में बात की थी पिच के बारे में कि डेड पिच थी, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैंने उस दिनों में भी ये बात कर रहा था, मैंने एक कमेंट भी किया था कि इस पिच का हमें फ़ायदा अगले मैचेस में जाके ज़रूर होगा। और आज हमने देखा है अब्दुल्ला शफीक के जो कॉन्फिडेंस में, उसकी स्ट्रोक मेकिंग में, उसकी माइंड सेट्स के साथ, कि जो पिछली इनिंग्स में उसने सेंचुरी जो बनाई थी, उसका आज उसको कितना फ़ायदा हुआ है। इस पिच पे, आज की जैसी पिच पे खेलना बहुत मुश्किल है। जिस तरह की पिच खेल रही थी सुबह से या कल से, बॉल कभी बैठ रही थी कभी उठ रही थी, और स्पिन भी हो रही है, स्विंग भी हो रही है। तो जिस तरह अब्दुल्ला शफीक ने बैटिंग की है, वो उसको बहुत ज़्यादा प्रेज़ मिलनी चाहिए। बाबर आजम तो है ही किंग, उनसे हर बंदा उम्मीद करता है। जैसे उन्होंने आज बैटिंग की है, लाजवाब की है। लेकिन अब्दुल्ला शफीक, जिनके अभी सिर्फ तीसरा चौथा टेस्ट मैच है, और जो उन्होंने आज अपना बैटिंग करके दिखाया है, मैं तो कहता हूँ कमाल की उन्होंने बैटिंग की है। और अगर इसी तरह कल पाकिस्तान लंच तक ये दोनों बैटर्स जो हैं, ये अपने विकेट संभाल के रखें, तो आप एक बहुत बड़ा अपसेट होता हुआ भी देख सकते हैं। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच लकी भाई, बहुत अच्छा लगा हमेशा की तरह आपकी बात सुनकर। और बिल्कुल आपने बड़ा ज़बरदस्त नक्शा खींचा पिछले मैच का भी। और फैंस थोड़े फ्रस्ट्रेट हो गए थे, आपने सही बात की। इस शो में हम भी काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड थे कि नतीजा नहीं निकला पहले मैच का। इस मैच का थोड़ा अलग नज़र आ रहा है। और पहले ऑस्ट्रेलिया के हाथ में बिल्कुल मैच था, और अभी भी जो एक्सपर्ट्स हैं वो काफ़ी चांसेस ऑस्ट्रेलिया के लिए ले रहे हैं। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, पाकिस्तान, बल्कि बाबर आजम ने भी अपने इंटरव्यू में कहा कि हाँ, अभी गेम काफ़ी बची है और अभी हम फाइट बैक कर सकते हैं। मैं हीरा भाई से जानना चाहूँगा। हीरा भाई, वेलकम टू टुडेज शो। और आप हमारे साथ थे, पूरा टेस्ट मैच आपने एंजॉय किया। क्या चीज़ चेंज हुई है? लकी भाई ने भी बिल्कुल सही कहा कि स्विंग भी हो रहा है, टर्न भी हो रहा है, बॉलर्स अच्छी बॉलिंग भी कर रहे हैं। उनके जो डेब्यूटेंट हैं उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की है। बाकी भी ज़्यादा लीक नहीं करना चाह रहे स्कोर्स को। लेकिन पाकिस्तान फिर भी ज़बरदस्त बैटिंग कर रहा है इस टाइम, ख़ास तौर पे बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक को अगर आप ले लें। तो हीरा भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि फर्स्ट इनिंग्स से अभी क्या फ़र्क आया, किस चीज़ का फ़र्क है जिस वजह से ये दोनों जो हैं क्रीज पे जम गए हैं, और आज का दिन इन्होंने काफ़ी अच्छा किया पाकिस्तान के लिए। अस्सलाम वालेकुम। आपको भी उम्मी भाई और सबको। आज तो आपने बड़ा ज़बरदस्त शो कर दिया है। लकी भाई का भी आपने कम बैक करवा दिया है और टेस्ट भी बड़े क्रिटिकल सिचुएशन में दाखिल हो गया। सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा है कि पिछली इनिंग्स और इस इनिंग्स में क्या हुआ, तो नासिर हुसैन ने हमें पहले ही बता दिया हुआ है। पाकिस्तानी क्रिकेट 1 मिनट डाउन नेक्स्ट मिनट अप। तो ये वाला हाल है हमारा। अनप्रडिक्टेबल सिचुएशन है हमारी, हमेशा से रही है। तो एक इनिंग्स में क्रम्बल कर गए, दूसरी इनिंग्स में इतनी फाइट बैक। इसमें दो तीन पॉइंट और भी हैं। एक ये कि
ہم سارے ہمارے پلیئرز پی ایس ایل T20 سے آ رہے ہیں، اور وہ فریم آف مائنڈ اور ٹیسٹ کا فریم آف مائنڈ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جس طرح رن آؤٹ بھی ہوئے، اور سٹروکس کے بھی جو سلیکشن تھی، شارٹ چوائس تھی، وہ بھی ٹیسٹ میچ کے مطابق نہیں تھی، تو اس وجہ سے ہم نے اپنی وکٹس ہی تھرو کرتے رہے۔ تو ایک تو یہ بات اس لیے، جو پچھلا ہمارا میچ ہوا تھا، پہلا میچ اس سیریز کا، اس کے اندر ٹیم مینجمنٹ کو تھوڑا سا وہ کیا کہتے ہیں، دور اندیشی سے کام لینا چاہیے تھا، کہ صرف ٹاپ آرڈر کو ہی کھیلنے کا موقع ملا، آپ کو پتا ہے، دونوں اننگز میں، اور مڈل آرڈر یا لیٹ کو کھیلنے کا موقع نہیں ملا۔ اور وہی چیز ہم نے ادھر دیکھی کہ جب پچ کے اوپر آئے تو پھر کھیلا نہیں گیا۔ وہ ایک آدھ آپ کو پتا ہے، وہ فواد عالم کو بہت اچھی بال ہو گئی، باقی جنرلی ہم نے اچھی کرکٹ نہیں کھیلی، جس وجہ سے ہم آؤٹ ہوئے۔ اور دوسری ریزن اس کی ہے عبداللہ شفیق کی زبردست بیٹنگ، جتنی بھی اس کی تعریف کی جائے کم ہے۔ بابر اعظم سے تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں، بابر اعظم کی بہت زبردست بیٹنگ ہے، چوتھی اننگز میں کیپٹنز ناک اس نے کھیلا ہے، لیڈنگ فرام دی فرنٹ، لیکن عبداللہ شفیق آپ کو پتہ ہے کہ چند اس نے میچز کھیلے ہیں، اور اس طرح کی ریزیلینس اور گریٹ دکھانا بہت خوش آئند ہے اس سے۔ اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پچھلی اننگز میں رن آؤٹ ہو گیا تھا عبداللہ شفیق، اگر نہ ہوتا رن آؤٹ تو شاید پچھلی اننگز میں بھی کچھ ڈفرنس نظر آتا، لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ کوئی بولر اس سیریز میں ابھی تک اس کے ڈیفنسز کو توڑ نہیں سکا، اور جتنی دفعہ بھی وہ آؤٹ ہوا ہے، 2 دفعہ آؤٹ ہوا ہے، تو ایک دفعہ تو ویسے ہی اس نے اپنی وکٹ تھرو کر دی تھی، دوسری دفعہ رن آؤٹ ہو گیا تھا۔ تو ابھی یہ دیکھنا ہے کہ ادھر سے آگے یہ کیا سکور کرتا ہے۔ تو دوسرا فرق تو عبداللہ شفیق کا ہے، تیسرا اپنے بابر اعظم کا، جیسا کہ میں نے ذکر کر دیا، اور چوتھا میرے خیال میں یہ بھی ہے کہ کچھ وہ بولرز بھی جو ہے وہ بالکل فریش تھے، 2 سوا 2 دن ریسٹ کیا انہوں نے، اور آ کے انہوں نے بولنگ کروائی، اور بولنگ کرواتے ہی وہ بالکل رن تھرو کر گئے بیٹنگ آرڈر سے۔ تو یہ کچھ ریزنز ہیں جو میں سمجھتا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی ظاہر ہے چھوٹی چھوٹی ریزنز ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہم لیٹ سٹارٹرز ہیں، کسی بھی ٹورنامنٹ میں، کسی بھی سیریز میں ہم ہارتے ہیں پہلے، اور پھر جب پانی سر سے گزرنے لگتا ہے تو پھر ہماری وہ ڈو اور ڈائی ایٹیٹیوڈ بھی آتا ہے سامنے۔ تو میرا خیال ہے کہ اب بہت زبردست قسم کی فائٹ بیک پاکستان دکھا رہا ہے، اور وہی ڈو اور ڈائی ایٹیٹیوڈ ہی نظر آ رہا ہے، جو کہ آگے بھی اگر کل کے دن میں کنٹینیو ہوا تو بڑا اچھا اس کا رزلٹ آ سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ ہیرا بھائی، بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹس آپ نے ریز کیے ہیں، خاص طور پہ جو آپ نے بات کی ہے کہ شاید پچھلے میچ کا اثر اس میچ پر بھی ڈلا ہے، اور واقعتاً ایسا لگ رہا ہے کہ کافی ڈپارٹمنٹس میں یہ چیز ہے کہ پچھلا میچ ابھی تک ہے، چاہے وہ ایڈوانٹیجز میں ہو عبداللہ شفیق کی شکل میں، یا پھر جو رش شاٹس کھیل کے ہمارے پلیئرز آؤٹ ہوئے ہیں، اور شاید ان پہ کرٹیسزم جو ہے وہ زیادہ بڑھ گیا تھا پچھلے میچ کے بعد، اور ان سے ہینڈل نہیں ہوا۔ میں فیفو بھائی کی طرف آؤں گا، فیفو بھائی کو ہم نے ابھی ہولڈ پہ رکھا ہوا ہے۔ فیفو بھائی سے میں یہ جاننا چاہوں گا، فیفو بھائی ظاہر سی بات ہے عبداللہ شفیق کی دونوں نے بات کی، ہیرا بھائی نے بھی بات کی، اس سے پہلے لکی بھائی نے اوپننگ میں کافی ان کی تعریف کی۔ آپ تو ویسے شروع سے ان کے سپورٹر ہیں، اور ان کی ٹیکنیک بھی آپ کو پسند ہے، ان کا کیک کھانا بھی آپ کو پسند ہے، تو فیفو بھائی سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کتنے خوش ہیں اپنے اپ کمنگ سٹار سے، اور بابر اعظم کی اننگز پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں، اور پھر ہم چلتے ہیں کل کے دن پہ تھوڑا سا اسپیسیفک ہو کے بات کریں گے۔ اور میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا اس چیز کا کہ آگے بھی آپ کیا دیکھ رہے ہیں، اس میچ کو کہاں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ امی بھائی، سب سے پہلے تو آپ کو سلام، لکی بھائی کو، ہیرا بھائی کو سلام، اور سب سننے والوں کو بھی سلام۔ میرا خیال ہے کہ آج جو بابر اعظم اور عبداللہ شفیق نے الحمدللہ ماشاءاللہ جو بیٹنگ کی ہے، دل خوش کر دیا ہے۔ خاص طور پہ کل جو بیٹنگ پرفارمنس پاکستان کی طرف سے آئی تھی، اس کے بعد میں کہتا ہوں یہ ایک
مشکل ہی لگ رہا تھا کہ پاکستان اس طرح کا کم بیک کرے گا اپنی بیٹنگ میں. آلدو بھی میچ ختم نہیں ہوا ابھی، نہ ہم ڈرا کر سکے ہیں ابھی، جیتنے کو تو ابھی سوچنا بھی نہیں چاہیے. لیکن جتنی تعریف کی جائے کم ہے دونوں کی. دونوں نے بہت اچھی بیٹنگ کی ہے، اسپن کے خلاف بھی بہت اچھی بیٹنگ کی ہے اور سیم کے خلاف بھی بہت اچھی بیٹنگ کی ہے. جس طرح بابر اعظم نے بتایا کہ انہوں نے آج ریورس سوئنگ کے خلاف جو پلان بنائے ہوئے تھے ان کے بیٹسمین نے، خیر ابھی تو خالی بابر نے اور عبداللہ شفیق نے کھیلا ہے، لیکن جس طرح بابر نے بتایا کہ بال کو بہت لیٹ کھیل رہے تھے وہ، تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ نظر آ سکے، دیکھ سکیں کہ بال کس طرف موو ہو رہا ہے. تو میرے خیال ہے ٹیکنیکلی دونوں ساؤنڈ بیٹسمین ہیں اور پاکستان کی ٹیم میں ٹیکنیکلی بیسٹ بیٹسمین دونوں یہی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان کی جو پارٹنرشپ ہے وہ کل کے دن میں، جس طرح ہم نے کل کے دن کا بھی سوال کیا کہ کل کا دن کس طرح دیکھ سکتے ہیں ہم، تو میرے خیال ہے کل کا دن جو ہے نا ان کی پارٹنرشپ پہلا سیشن بہت امپورٹنٹ ہوگا. اگر پاکستان اس میچ میں رہنا ہے، چاہے ڈرا ہو یا جیت ہو، میرے خیال ہے جیت کی تو بھی بات نہیں کرنی چاہیے، وہ آخری سیشن میں پتہ چلے گا، یہ آخری سیشن میں ہی اس کا ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. لیکن جہاں تک بات رہی میچ میں رہنے کی ڈرا کے حد تک، میرے خیال ہے ان دونوں کا کریز پہ رہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ابھی نیو بال ہے، 2 اوور ہوئے صرف. اسٹارک کل آ کے اور کمنس آ کے دونوں نے بولنگ کرانی ہے شروع کے اوورز. تو میرے خیال ہے وہ بہت وائٹل ہوں گے پہلے، اور بعد میں ریورس سوئنگ کا بھی چانسز، اب ظاہر سی بات ہوئے گا، 5واں دن ہے اور اسکوئر جو ہے وہ بہت رف ہے اور بہت ڈرائی اسکوئر ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو پارٹنرشپ ہے عبداللہ شفیق کی بابر اعظم کے ساتھ، خاص طور پہ یہ پہلے 2 گھنٹے تو کم از کم نکلنی چاہیے تاکہ پاکستان کا کوئی بھی چانس بن سکے. تھینک یو ویری مچ فیفو بھائی. آپ کو پتہ ہے میرا آپ کا مذاق بھی چلتا رہتا ہے اس بات پہ کہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ پہلا جو سیشن ہے وہ کافی کروشل ہوگا، لیکن یقیناً آپ بالکل صحیح کہتے ہیں. نیو بال ہے، 2 اوورز کھیلے گئے ہیں اور کافی کروشل ہوگا. میں جاتے جاتے آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں، اور سننے والوں کو سے یہ درخواست ہے کہ آپ لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، کومنٹس میں ضرور اپنی اوپینینز بھی دیا کریں ہمارے ٹاپکس پہ، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے تو، اور ہمیں بھی انجوائمنٹ پھر زیادہ ہوگی. جاتے جاتے میں اب ہیرا بھائی سے صرف لوں گا تھوڑی سی کل پہ پریڈکشن. فیفو بھائی نے جس طرح کہا کافی وائٹل ہوگا سٹارٹ، اور باقی بھی انہوں نے کافی ہمارے ساتھ باتیں شیئر کی. ہیرا بھائی سے بھی جاتے جاتے میں ان کی فائنل سٹیٹمنٹ لوں گا اور اس کے بعد پھر میں اپنے ناظرین سے اجازت لوں گا. جی امی بھائی، فائنل سٹیٹمنٹ تو میری طرف سے یہی ہے کہ اس ٹیسٹ میچ کا 5واں دن بابر اعظم کی ٹیسٹ کیریئر کا اور اس کی زندگی کا سب سے بڑا دن ہے، سب سے بڑا ٹیسٹ ہے. اگر وہ ایک بہت بڑا 100 کرنے میں یا ڈبل 100 کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اس ٹیسٹ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتی ہے یہ ٹیم، تو اس ٹیم کی اس پرفارمنس کو، اس ڈرا کو دنیا ایک کامیابی ہی سمجھے گی. تو سمجھیں کہ اگر 500 سکور آپ کے سر پہ لگا ہوا ہے، چوتھی اننگز ہے اور دنیا کا ورلڈ نمبر 1 اٹیک آپ فیس کر رہے ہیں اور آپ 2 دن بچا لیتے ہیں، تو یہ ایک جیت ہی ہے. تو میرے نزدیک اس چیز کے چانسز کافی زیادہ ہیں، اور اس اٹیک کا بھی کامیاب ہونا پاسبل ہے. لیکن چونکہ اب وکٹ سلو ہو رہی ہے اور سلو ہونے کے ساتھ ساتھ باؤنس بھی سلو ہوتا ہے، تو شاید پاکستان یہ میچ بچانے میں کامیاب ہو جائے. تھینک یو ویری مچ ہیرا بھائی، تھینک یو ویری مچ لکی بھائی، فیفو بھائی کا بھی، اور ناظرین کا بھی بہت شکریہ. آپ ہمیں سنتے ہیں، ہم اس سے پیار کرتے ہیں، تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کیا کریں، کیونکہ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ہمیں مزہ آتا ہے پھر آپ کے ساتھ ملنے کا. اور اسی طرح کومنٹس میں اپنی اوپینین تو ضرور دیا کریں تاکہ ہم بیٹ اینڈ چیٹ کے پلیٹ فارم کے تھرو زیادہ سے زیادہ ملاقات کر سکیں. لو یو آل، ٹیک کیئر، بیٹ اینڈ چیٹ.